عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته رواه البخاري۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں اچھا معاملہ کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احترام کا معاملہ کرو۔ گزشتہ درس میں ہمارا موضوع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کا اہل بیت کے ساتھ خصوصی تعلق اور آپس میں ان کی رشتہ داریاں اور آپس میں ان کا جو محبت پیار کا معاملہ تھا وہ ہم نے عرض کیا تھا۔ آج ہمارا موضوع ہے خاندان حسین اور ذوالنورین۔ ذوالنورین یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ اصل میں ذوالنورین کا معنی ہے دو نوروں والا، اور عرب کے لوگ بیٹی کو نور کہتے تھے کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو چونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ہیں، اس وجہ سے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اب گزشتہ درس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اگر آپ نے کسی کی محبت اور تعلق دیکھنا ہے تو چند چیزوں سے پتہ چلے گا۔ ایک تو یہ پتہ چلے گا ان کی آپس میں رشتہ داریاں کتنی قریبی ہیں کہ انہوں نے ان سے نکاح کیے، انہوں نے اپنی بچیاں ان کو دیں، یہ تعلق بتاتا ہے کہ آپس میں کچھ محبت ہے۔ دوسری بات، غمی کے موقع پہ پتہ چلتا ہے اگر کوئی فوت ہوا تو ہم جنازے کن سے پڑھواتے ہیں اور آگے آگے کن کو غمی کے موقع پر کرتے ہیں، یہ بھی محبت کی نشانی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اپنی اولادوں کے اندر ان لوگوں کے نام کو ہم جاری رکھتے ہیں جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ ہمارا آپس کا لین دین اور معاملات یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کن سے محبت ہے کن سے نہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم یہی عرض کریں گے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان حسین سے کتنا گہرا تعلق تھا۔ سب سے پہلے اس تعلق کی مثال ہم رشتہ داریوں سے شروع کرتے ہیں کہ آپس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کتنا گہرا رشتے کا تعلق حضور علیہ السلام اور خاندان حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ جب پیدا ہوئے تو یہ اکیلے پیدا نہیں ہوئے تھے، جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک ان کی بہن پیدا ہوئی تھی جس کا نام تھا ام الحکیم البیضاء۔ تو حضور علیہ السلام کے والد اور ام حکیم یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے، اور یہ ام حکیم بیضاء حضور علیہ السلام کی والد کی جڑواں بہن، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی نانی ہے۔ اب یہاں سے رشتہ ان کا شروع ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے والد اور آپ علیہ السلام کے والد کے ساتھ پیدا ہونے والی جو جڑواں بہن تھی ام الحکیم بیضاء، وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سگی نانی ہے۔ اب کتنا گہرا تعلق پیچھے سے شروع ہوا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی اس کا نام تھا عروہ۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ، حضرت عباس، ان تینوں کی سگی بھانجی لگتی ہیں جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں سیدہ عروہ۔ اور یہی عروہ جو ہیں حضرت علی، حضرت عقیل، حضرت جعفر، ان کی فرسٹ کزن لگتی ہیں، یعنی ماموں کی بیٹی یہ بن گئی ان کی، تو ان کی کزن بنتی ہیں اور ان حضرات کی بھانجی لگتی ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی والدہ کی طرف سے کتنا قریبی تعلق ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان سے کہ ان کے والد محترم حضرت علی کی جو ہیں وہ کزن ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ۔ پھر اگلی ان کی جو قریبی رشتہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے خالو لگتے ہیں، کیونکہ حضرت فاطمہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت رقیہ
اور ام کلثوم، یہ دونوں باری باری عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور یہ رقیہ اور ام کلثوم حضرت حسین کی خالہ ہیں، سگی خالہ، اور عثمان رضی اللہ عنہ ان کے خالو بن گئے۔ اب ہم سوچیں ہم خالو کو کتنی قریبی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اسی نگاہ سے حضرت حسین امام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتے تھے کہ یہ میرے سگے خالو لگتے ہیں۔ اب اس سے کتنا گہرا اور قریبی تعلق ان کا بنا۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی ہے، اس کا نام تھا ام کلثوم، یہ حضرت علی کی بھتیجی لگی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کزن ہے، یعنی حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی ہیں، تو ان کی بیٹی حضرت علی کی بھتیجی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کزن بن گئی۔ اب یہ ام القاسم جو تھی یہ کس کی بیوی بنی ہے؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبان بن عثمان کی بیوی ہیں، اور حضرت عثمان کی یہ بہو بنتی ہیں۔ اب دیکھو علی رضی اللہ عنہ کی بھتیجی، حضرت جعفر کی بیٹی اور حسین رضی اللہ عنہ کی کزن، یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں بہو بن کر آتی ہے اور ان کے بیٹے کی بیوی بن جاتی ہے، تو کتنا آنا جانا اور گہرا تعلق ان حضرات کا آپس میں بنا ہوگا۔ پھر اس سے بڑھ کر قریبی رشتہ داری سنیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے 2 پوتے تھے، یعنی بیٹے ان کے کئی ہیں، یہ ایک ان کے بیٹے کا نام جو تھا وہ عمر بھی ہے، عمر بن عثمان۔ تو اس عمر کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا زید، دوسرے کا نام تھا عبداللہ، یہ دونوں حضرت عثمان کے پوتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بڑی پیاری بیٹیاں، ایک بیٹی کا نام ہے سکینہ اور ایک کا نام ہے فاطمہ۔ تو سکینہ جو حضرت حسین کی سگی بیٹی ہے، اس کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پوتے زید بن عمر بن عثمان کے ساتھ ہوا۔ اب یہ دیکھو حسین کی بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پوتے کے گھر میں آ چکی ہے۔ پھر حضرت حسین کی دوسری بیٹی جو اس کا نام ہے فاطمہ، اس کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دوسرے پوتے جس کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عثمان، اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے 2 پوتوں کے گھر میں چلی گئیں۔ اب بتاؤ یہ خاندان کتنا جڑا ہوا ہے رشتوں کے اعتبار سے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک اور پوتا ہے، اس کا نام تھا مروان بن ابان بن عثمان۔ تو اس کے گھر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ ایک پوتی ہے، اس کا نام تھا ام القاسم۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی پوتی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کے ساتھ اس کا نکاح ہوا اور وہ اس کے گھر میں آتی ہیں۔ اب دیکھو حسین کی بیٹیاں، امام حسن کی پوتیاں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی یہ بیٹیاں، یہ ساری عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خاندان میں بیاہی گئی ہیں۔ اب یہ کتنا گہرا ان کا آپس کا تعلق ہوگا، ایک آدھ بیٹی دے دی ہو تو ہی بڑا تعلق بن جاتا ہے، اور جس گھر میں بیٹیاں در بیٹیاں جا رہی ہوں اندازہ لگائیں ان سے کتنا گہرا تعلق ہوگا ان حضرات کا۔ تو یہ ان کی رشتہ داریاں اور آپس میں محبتیں تھیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام اس خاندان میں چلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے، تو یہ عثمان حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بھائی بنتا ہے، اگرچہ ان کی ماں مختلف ہیں، باپ دونوں کا ایک ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی، اس کا نام عثمان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب یہ نام اس خاندان میں چلنا شروع ہوا، جس سے اندازہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کی آپس میں محبتیں تھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اولادوں میں اس نام کو جاری کیا جن سے ان کو محبتیں ہیں۔ اب ایک تعلق کا اندازہ ہوتا ہے غمی کے موقع پر، کہ جب کوئی پریشانی آئے، کوئی گھر میں فوتگی ہو گئی، اب ہم جنازے کن سے پڑھواتے ہیں، ہم آگے آگے کن لوگوں کو رکھتے ہیں، یہ تعلق بتاتا ہے کہ کتنا آپس میں محبت ہماری کن کن لوگوں سے ہے۔ اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا اور حضور علیہ السلام کے بھی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی فضیلت والے یہ آدمی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ حضرت عباس کو لے کر آئے، قحط، کوئی بارش نہیں پڑ رہی، تو لے کر کھڑے میدان میں ہوئے اور کہا یا اللہ
جب تیرے نبی ہوتے تھے ہم تیرے نبی کا وسیلہ دیتے تھے تو اس سے بارش مانگ لیتے تھے، آج تیرے نبی کے پیارے چچا کو لے کر آیا ہوں، اللہ ان کے وسیلے سے بارش برسا دے۔ تو دھما دھم آسمان سے بارش برسنا شروع ہوئی۔ یہ وہ آدمی ہے جن کا وسیلہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حضور علیہ السلام کے سگے چچا ہیں۔ تو ان کا جب انتقال ہوا تو ان کا جنازہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پڑھایا ہے۔ اب دیکھو کتنے رشتہ دار قریبی موجود ہیں، حضرت علی بھی اس وقت موجود تھے اور حضرات بھی تھے، ان سب نے مشورہ کیا کہ نہیں، عثمان بڑی فضیلت والا ہے، انہی سے جنازہ پڑھوایا جائے گا۔ تو عباس رضی اللہ عنہ کا جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ یہ ان کی بڑی فضیلت ہے اور آپس میں گہرے تعلق کی دلیل بھی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے محمد بن حنفیہ، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بھائی ہے، باپ دونوں کا ایک ہے، ماں دونوں کی الگ ہے۔ تو محمد بن حنفیہ جو حضرت حسین کا بھائی، حضرت علی کا بیٹا، اس کا جب انتقال ہوا تو اس کا جنازہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبان بن عثمان رضی اللہ عنہ نے پڑھایا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عبان یہ حضرت عثمان کے بیٹے ہیں اور محمد بن حنفیہ میت علی کی بیٹی ہے اور امام عثمان کا بیٹا بن رہا ہے۔ اب بتاؤ یہ گہرا تعلق کتنا قیمتی ان لوگوں کا آپس میں قائم ہوا۔ پھر حضرت عبداللہ بن جعفر، یہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی بھی ہیں، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ۔ ان کا جب انتقال ہوا تو ان کا جنازہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبان بن عثمان نے پڑھایا۔ اب دیکھو نبی علیہ السلام کا چچا فوت ہو، جنازہ عثمان پڑھا رہا ہے، حضرت علی کا بیٹا فوت ہو رہا ہے، جنازہ عثمان کا بیٹا پڑھا رہا ہے، اور امام حسین کا بہنوئی فوت ہوتا ہے تو جنازہ عثمان کا بیٹا پڑھا رہا ہے۔ اب یہ کتنا گہرا اور قیمتی تعلق ان لوگوں کا آپس میں تھا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کتنا قرب ہوگا اس خاندان کا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب ان کے آپس کے معاملات کیسے تھے؟ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، بڑی قیمتی اونٹنی تھی۔ فرمایا کہ اے علی، من حملک علیہا، یہ کس نے تمہیں اس اونٹنی پر سوار کیا ہے اور یہ سواری تمہیں کس نے دی؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، حملنی علیہا عثمان، اے اللہ کے محبوب یہ سواری مجھے عثمان نے ہدیے کے طور پہ عطا فرمائی ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہدیے دے رہے ہیں ان لوگوں کو اور یہ حضرات ان کے ہدیے قبول فرماتے ہیں۔ دیکھو جن سے محبتیں ہوتی ہیں آدمی ہدیے ان کو دیتا ہے، اور جن سے تعلق ہوتا ہے ان کے ہدیے ہم قبول کرتے ہیں، ورنہ تو لوگ کہتے ہیں لے جاؤ لے جاؤ، ہم تمہارا ہدیہ قبول نہیں کرتے۔ تو انہوں نے دیا محبت میں، انہوں نے لیا محبت میں، یہ ان کے خاندانی محبتوں کی آپس کی کتنی بڑی گہری دلیل ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا ہیں۔ اب یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کتنا گہرا تعلق حضرت عباس سے ہے۔ تو جب یہ آ رہے ہوتے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ سواری پر آ رہے ہوتے تو عباس پیدل ہیں، حضرت عثمان سواری پر ہیں، ان کو دیکھ کر جلدی سے سواری سے اتر جاتے اور پیدل چلنا شروع کر دیتے۔ لوگ کہتے ہیں عثمان آپ کیوں اتر جاتے ہیں عباس کو دیکھ کر؟ فرمانے لگے یہ وہ ہے جس کی تعظیم اللہ کے محبوب کیا کرتے تھے، عثمان کیوں ان کی تعظیم نہ کرے، اس لیے میں تعظیم میں اپنی سواری سے نیچے اتر جاتا ہوں۔ کتنا اکرام یہ لوگ ان حضرات کا کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کچھ غلط باتیں کہیں جو مناسب نہیں تھی ان کی شان میں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے فٹافٹ اس کو پکڑوایا اور بڑی سخت سزا دی، کوڑے لگوائے اور اس کو اور پٹوایا اچھی طرح۔ لوگوں نے کہا اے عثمان یہ بڑا معزز سمجھا جاتا تھا آدمی، آپ نے اس کو بہت بری طرح پٹوایا۔ فرمانے لگے کہ اس نے اس آدمی کو برا کہا ہے جس کی تعظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، اگر میں اس کو سزا نہ دیتا تو حضرت عباس کی شان لوگوں کی نگاہوں میں کم ہو جاتی، میں نے ان کی شان بڑھانے کے لیے اس کو سزا دی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے عباس عام آدمی نہیں ہے جس کو جو چیز چاہے
چاہے ان کی شان میں بک دے، اس وجہ سے میں نے اس کو سزا دلوائی ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنی محبت ان کے بڑوں سے ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ حج پر جانے لگے۔ جب آدمی حج پہ جاتا ہے نا تو اپنے ساتھ اپنے گروپ میں وہ بندے شامل کرتا ہے جن سے محبت ہو اور جن سے تعلق ہو۔ کوئی اور آ جائے کہتے نہیں یار انہوں رہن دے، پتہ نہیں کتنا دا بندہ ہونا، تو جو تعلق والا ہے اس کو اپنے گروپ میں شامل کرتے ہیں۔ حضرت عثمان حج کے لیے جانے لگے، چند لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، اپنے گروپ میں شامل کیا، اور ان میں سب سے پہلا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ دونوں اکٹھے حج پر جا رہے ہیں۔ سقیہ ایک جگہ آتی ہے، وہاں پر حضرت حسین بیمار ہو گئے، اتنے شدید بیمار ہوئے کہ بس بستر پر آ گئے، کہ بس اب میں نہیں سفر کر سکتا، مجھ سے چلنا محال ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو واپس مدینہ بھیجا، جاؤ حضرت علی کو بتا کر آؤ حسین کی طبیعت اچھی نہیں، تم جلدی پہنچو۔ اور خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے چلے گئے اور حضرت حسین کو وہیں چھوڑ گئے بیماری کی حالت میں۔ اب آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہے یار، آپ تو محبتیں بتا رہے ہیں اور وہ ان کو وہیں چھوڑ گئے۔ اب یہ آخر میں سمجھ آ جائے گی۔ وہ حج کے لیے چلے گئے، حضرت علی آئے، انہوں نے دیکھا وہ یہ تو طبیعت ٹھیک نہیں، تو انہوں نے ایک قربانی کا جانور منگوا کر ذبح کیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا احرام کھلوا دیا اور واپس ان کو مدینہ لے گئے۔ اب جب حضرت عثمان حج کر کے واپس آئے تو دیکھا ان کی عیادت کے لیے گئے، حضرت علی وہیں پر بیٹھے تھے۔ فرمایا علی تم مجھ سے کچھ نہ کچھ خفا تو ہوگے کہ میرے بیٹے کو تم بیماری میں چھوڑ کے وہاں سے چل دیے۔ فرمایا دیکھو سچی بات ہے، میرا دل نہیں چاہتا تھا میں حسین کو بیمار چھوڑ کے اکیلا حج کے لیے چلا جاؤں، لیکن کیا کروں، مجھے حسین نے قسم دے کر کہا تھا کہ تمہیں قسم دیتا ہوں تم حج کے لیے چلے جاؤ، میں تو عذر کی وجہ سے نہیں جا سکتا، آپ میری وجہ سے اپنا حج خراب نہ کریں، آپ تشریف لے جائیں۔ اب دو باتیں تھی، ایک تھا حسین کا تیمارداری کرنا اور ایک تھا حسین کی قسم کو باقی رکھنا۔ تو میں نے دونوں میں دیکھا کہ حسین کی قسم نہ ٹوٹے، چلو تیمارداری تو اور بھی کر لیں گے، اگر نہ گیا تو حسین کی قسم ٹوٹ جائے گی، تو میں نے حسین کی قسم کی لاج رکھنے کی وجہ سے سفر کیا تھا، دل میرا بھی نہیں چاہتا تھا میں حسین کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ تو علی رضی اللہ عنہ بھی خوش ہوئے کہ چلو اچھا کیا آپ نے، اپنا سفر بھی پورا کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ عام آدمی ہوتا کہتا لو جی یہ کیا ہوا، حج کے لیے نکل گئے، یا آپ کیوں جا رہے ہیں، میں بیمار ہوں۔ تعلق اتنا ہے کہ میری وجہ سے ان کا حج کیوں رہے، ان کو قسم دے کر حج پر بھیج دیا۔ اب بتاؤ اس سے زیادہ کیا محبتیں ہیں جو ہم لوگ ان کی زندگی کی پیش کر سکیں۔ اتنا گہرا محبت کا تعلق ان حضرات کا تھا۔ اب آپ کو اس سے بڑھ کے تعلق بتاتا ہوں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ ہوا اور انہوں نے قید کر دیا گھر کے اندر ظالم لوگوں نے، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا لوگوں سنو، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنا خون دے دوں گا، خبردار کسی نے ان کے سامنے تلوار اٹھائی یا ان سے لڑائی کی، میں کسی کا خون نبی کے شہر میں بہنے نہیں دیتا، اپنا خون بہا لوں گا لیکن کسی اور کا خون بہے میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ سب اب ہوا میں تھے اور سب ریت میں چلے گئے، بھائی اب کیا کریں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کچھ بھی ہے حفاظت تو ہمیں کرنی چاہیے۔ فرمایا حسن ادھر آ جاؤ، حسین ادھر آ جاؤ۔ دونوں تلوار لے کر حضرت عثمان کے دروازے پر پہرے دار بن کے کھڑے ہو جاؤ، اور اچھی طرح سمجھ لو اگر کوئی بندہ تمہارے ہوتے ہوتے عثمان کے دروازے سے گزر گیا تو میں تم سے بڑا برا سلوک کروں گا۔ دونوں کھڑے ہو جاؤ۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرے دار کون کھڑے ہیں؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت عثمان کے گھر کا پہرا دے رہے ہیں۔ ایک طرف حسن کھڑے ہیں، دوسری طرف حسین کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا، وہ لوگ پیچھے سے دیوار پھلانگ کر چلے گئے اور پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ بعد میں حضرت علی کو جب پتہ چلا حضرت عثمان شہید ہو گئے تو کتابوں میں لکھا وہ دوڑے ہوئے آئے اور آتے ہی حضرت حسن کو ایک تماچا مارا، حضرت حسین کو ایک تماچا مارا، کہ تمہارے ہوتے ہوئے عثمان شہید ہوا؟ کہ ابا جان ہمیں کوئی خبر نہیں، وہ پتہ نہیں پیچھے سے کہیں دیوار پھلانگ کے چلے گئے، آپ نے ہمیں دروازے پہ کھڑا کیا، یہاں سے ہم نے کسی کو جانے نہیں دیا۔
اور مزے کی بات یہ کہ صاف حدیثوں میں آتا ہے کتابوں میں کہ وجورح حسن بن علی، اور اس موقع پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ شدید زخمی بھی ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بچانے کے لیے وہ جب نکلے ہیں، شہید کر کے بھاگے تو ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آگے بڑھے، تو اس لڑائی میں حضرت حسن جو تھے خود زخمی بھی ہوئے۔ اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ جب حسین شہید ہونے لگا تو حسین کا پہرا دینے والا وہ عثمان ہے۔ کون؟ یہ عثمان حضرت علی کا بیٹا ہے، حضرت حسین کا بھائی ہے۔ تو جب حسین کی شہادت آتی ہے تو پہلے عثمان قربانی دیتا ہے، اپنے آپ کو آگے پیش کرتا ہے، اور جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی باری آئی تو حسین خود دروازے پر کھڑا ہو کر اپنی قربانی دینے کو تیار ہے۔ اب یہ کتنا زبردست ان لوگوں کا محبت کا تعلق تھا۔ اب دیکھو میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگوں میں تمہیں اپنے صحابہ کے بارے میں اللہ کا واسطہ دے کر یہ بات کہتا ہوں، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، تم میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کی زندگی کے کسی بھی ایسے پہلو کو جس میں کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے اس کو کبھی ہائی لائٹ نہ کرنا، کبھی اس کو اپنی گفتگو کا موضوع نہ بنانا، ایسی بات کبھی لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ کیوں؟ فمن احبہم فبحبی احبہم، کہ جو بندہ میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس وجہ سے ان سے بھی پیار کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو میرے صحابہ سے نفرت کرے گا اصل میں اس کو میرے سے بغض ہے، جس کی وجہ سے وہ غصہ میرے صحابہ پہ نکال رہا ہے۔ اب دیکھو اب یہ کتنی محبت اور گہرا تعلق ہے۔ اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو برا کہنا، اس کا مطلب ہے آپ نے حضرت حسین، حضرت علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو برا کہہ دیا، کیونکہ اتنا گہرا تعلق ہونے کے بعد کسی کو گالی دے۔ اب دیکھو میرے بہنوئی کو کوئی گالی دے تو اس نے اس کو نہیں، مجھے گالی دی ہے، میں اس کا گریبان پکڑوں گا، تم کون ہوتے ان کو کہنے والے؟ تو کتنے سارے ہاتھ نبی علیہ السلام کے خاندان کے اس گریبان پر ہوں گے جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی کمی بیان کرے یا کوئی ایسی بات کرے۔ ایک آدمی تھا وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کافر کہتا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے محلے کا تھا، تو انہوں نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک دفعہ بلایا اور کہا کہ وہ آپ نے مجھے کہا تھا میری بیٹیوں کے لیے رشتہ ڈھونڈنا، تو میں نے ایک رشتہ ڈھونڈا ہے، بندہ بڑا زبردست ہے، بڑی فضیلت والا ہے، اور ساری رات تہجد میں ایک قرآن روزانہ ختم کرتا ہے، اور مالدار بھی بہت ہے، سخی بھی بہت ہے، لیکن ایک اس میں خرابی ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے امام ابو حنیفہ کہ وہ ہے یہودی۔ وہ کہنے لگا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں مسلمان اپنی بیٹی یہودی کے نکاح میں دے دوں؟ کیا تمہاری عقل کو ہو گیا ہے؟ فرمانے لگے کہ وہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، آپ اتنے غیرت مند ہیں کہ اپنی ایک بیٹی کسی کافر کو دینے کے لیے تیار نہیں، تو کیا نبی اپنی 2 بیٹیاں کسی کافر کو دے سکتا ہے؟ تم جو عثمان کو کافر کہتے ہو یہ بتاؤ کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نبی نے 2 بیٹیاں نہیں دی؟ اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا، میں تو ایسے ہی ان کو کہہ رہا تھا۔ اور آخری بات سمجھ لیں، ترمذی شریف میں حدیث ہے، ایک جنازہ لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، جب اس کی شکل دیکھی آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں جنازہ پڑھا رہے؟ فرمایا انہو کان یبغض عثمان، اس کے دل میں میرے عثمان کے بارے میں اچھے خیالات نہیں تھے، اس لیے میں اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے شفاعت اور دعا، جنازے کی جنازہ دعا ہے تو اس کی مغفرت کی دعا کرنے سے آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ میں نہیں کرتا۔ تو اس لیے بھائی ہم سارے بھائیوں سے آپ سے درخواست ہے کہ کوئی پنجابی چ کہندے منہ چنگا نہ ہوئے بندہ گل چنگی کر لوے، اگر ہمیں صحابہ کی کوئی اچھی بات آتی ہے تو ضرور کرے،
اگر ہمیں کوئی اچھی بات نہیں آتی تو کم سے کم ان کی بری باتیں تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ان کے جھگڑے، ان کے اختلافات، ان کو موضوع گفتگو بنانا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے. اس لیے میں نے ان حضرات کی محبتیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں. یہی محبتیں ہم نے لوگوں میں بیان کرنی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان حضرات سے سچی محبت اور تعلق کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات کسی بھائی نے پوچھنی اس کے متعلق؟ ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم تو خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن تو بھی تو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے. ہم تو کبھی نہ کبھی گناہ چھوڑ ہی دیں گے، لیکن اللہ تو کبھی بھی معاف کرنا نہیں چھوڑ سکتا. تو جب سے ہے تو رحیم ہی ہے، اور جب تک تو ہے اللہ تو رحیم ہی رہے گا. اے رحیم، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہم سب کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ، جو مسلمان دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما دے. اللہ ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا دے. یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں اللہ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما. ہمارے دوست محلے دار ہیں بھائی عدنان، ان کا بیٹا چھوٹا ہے، بیمار ہے. اللہ تو اس کو بھی شفائے کاملہ عطا فرما دے. اللہ، بیماریاں تو بھیجتا ہے، نہ تو دواؤں کا محتاج نہ ڈاکٹروں کا محتاج. اللہ، اس بچے کی بیماری بڑی سخت ہو چکی ہے اور شفا تیرے خزانوں سے آئے گی. اے مالک، تجھی سے عرض کرتے ہیں تو اس کے لیے شفا کے فیصلے فرما دے اور عافیت کا معاملہ فرما. اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ تو سب کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ، ہمارے جتنے بھائی اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے. اے اللہ، ہم سب کے دلوں میں اپنے نبی کے غلام صحابہ کی محبت پیدا فرما دے. اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علی النبی الامی الکریم. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.